تلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. صلوات. الفاتحة. برمحمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. بغداد کے قیدی پر بغداد کے قیدی پر زندان بھی روتا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. اس درد نے تربت میں سجاد کو تر پایا. زنداں سے نکل کر بھی آزاد نہ ہو پایا. ہے پہلا جنازہ جو ہے پہلا جنازہ جو زنجیروں میں جکڑا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ہائے زنجیروں کو تکتی ہے شانوں کو ہلاتی ہے. میت کو کبھی اپنی گودی میں اٹھاتی ہے. ایک ہاتھ ہے پہلو پر ایک ہاتھ ہے پہلو پر لگتا ہے یہ زہرا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ہائے ذرے بھی لہو رو کر روداد سناتے ہیں.
قدموں کے نشان اس کے زندہ میں بتاتے ہیں. ارے یہ نزا کے عالم میں کس طرح سے ترپا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. جو لوگ گزرتے ہیں آپس میں یہ کہتے ہیں گھر والے تو یثرب میں اس کے دیکھے رہتے ہیں. پھر اس کے جنازے پر یہ کون ضعیفہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ہائے کہتی ہے کوئی بی بی ہے وقت مصیبت کا. اب جلد مدینے سے آ جا اے رضا آ جا. بے گور و کفن کب سے بیٹا تیرا بابا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ہائے ہر روز ہی جاتی ہے وہ تربت زہرا پر. جا کر وہاں کہتی ہے معصومہ کم رو کر دادی میرے بابا کو کیا آپ نے دیکھا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. شبیر کی غربت کا نوحہ یہ سناتے ہیں. سوکھے ہوئے لب اس کے امت کو بتاتے ہیں. اس نے بھی دم آخر پانی نہیں پایا ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. ہائے غربت ہے تکلم یہ شبیر کی غربت سی. ایک بیٹی ہے یثرب میں سغرا کی طرح اس کی. اس واسطے میت کا رخ سوئے مدینہ ہے. مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله.
محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Thursday night Rouhani Majlis announcement. First Majlis has been sponsored by Kanis Bhai Panjwani and family for the Saleh Sawab of Maruma Kulsum Bhai Bharwani, Marum Onali Bhai Bharwani and Kul Marumins. The next Majlis is by the family of Marum Al-Haj Ramzan Bhai Muhammad Ali Walji for the Saleh Sawab of Marum Al-Haj Ramzan Ali Muhammad Ali Walji and Kul Marumins. Next Majlis is by the family of Raza Bhai and Akila Bhai Datu for the Saleh Sawab of their beloved mother Maruma Fatma Bhai Raza Hussain Manji and their beloved cousin Mahrum Afzal Datu of Dubai and Kul Marumins. Next Majlis is by Bande Khuda for the Saleh Sawab of Marum Ali Bhai Rajab Ali Pardan, Marumins of Panjwani family, Pardan family and Mamdani family. You are requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumins. Al-Fatiha. Bismillah. الصلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. کس ہو کے گرا خاک پہ وہ مرد خوش انجام، کس ہو کے گرا خاک پہ وہ مرد خوش انجام. ہوش آیا تو دیکھا نہ رضا ہے نہ وہ کو رام، ہوش آیا تو دیکھا نہ رضا ہے نہ وہ کو رام. سوتے ہیں کفن پہنے ہوئے قبل اسلام، سوتے ہیں کفن پہنے ہوئے قبل اسلام. ہنس ہنس کے بیا کرتے ہیں ہارون کے خدام، ہنس ہنس کے بیا کرتے ہیں ہارون کے خدام. یہ میت فرزند رسول دو سرا ہے، یہ میت فرزند رسول دو سرا ہے. یہ لاش بے وارث بابا رضا ہے. صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد أما بعد فقد قال الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. My dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. On behalf of you all, we send our condolences to the Imam of our time, Imam Sahib al-Zaman, Ajjalallahu farajahu al-Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. On the Shahadat anniversary of his grandfather, the seventh Imam, Imam Musa ibn Ja'far, salawatullah wa salamuhu alayhi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. My dear elders, brothers and sisters, let us tonight send a hadiyah to the seventh Imam by reciting one surah Fatiha for the ithal thawab of our seventh Imam. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Recite one salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Just to explain to the children, what is this sending of the gift or hadiyah to the Imam? Imam is the one who has been appointed by Allah Azza wa Jal, and Imam is not in need of our gifts, but when we send a gift to the Imam, it is like when someone gives you a gift on your birthday, you want to reciprocate, you want to return that gift on his birthday. If someone does not give you a gift, you will not even think about him, right? But someone on your birthday gives you very nice gift, then you will in return buy maybe a better gift than what you got to give to your friend. When we send hadiyah to Imam, this hadiyah definitely reaches the Imam. Be sure about it, that it reaches the Imam. And when it reaches the Imam, in return, the Imam gives us a better gift. Not necessarily that we will get something which is material, right, which is packed and beautifully packed in a gift box or in a gift bag or something. No, it may come to us in the form of a spiritual benefit. And especially to you children, my dear elders, younger brothers, sisters, at present time we are in need of that spiritual gift. And we are always in need of that spiritual gift. So whenever you send a gift to the Prophet, to Bibi Fatima, to any of the Imams, be assured, even if it is one surah Fatiha, be assured that in return you will get much more than what you have given as a gift to the Ma'asumin alayhimus salam. Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa. 3 points tonight, inshallah, I will try to explain about in the life of our seventh Imam. The first I begin with is one of the titles of our seventh Imam.
You know, tomorrow in Baghdad, from Baghdad, and in Kazim, there will be millions of people going there to perform the ziyarah of our seventh Imam in Kazim. 25th Rajab, tomorrow, and that is the day when the seventh Imam was martyred, and people will go in millions to go and recite a ziyarah of our seventh Imam. One of the titles of seventh Imam is Babul Hawaij. Bab means the gate, Hawaij means the needs. You want your needs to be fulfilled. You are in need of something. There are people who go to the shrine of seventh Imam, maybe, for example, with that need that someone is sick in their family, someone is ill in their family. And they go there, they pray to Allah by the wasila of seventh Imam, and that is the door, that is the place where your needs will be fulfilled. There are some people who may not be economically very strong. They may be having less money. They may be suffering because of not having enough money. They go to the shrine of Imam Musa al-Kazim, they pray to Allah by the wasila of seventh Imam, and they will get their needs. Some even go to the extent by telling the seventh Imam, "O seventh Imam, I am asking you to pray on my behalf to Allah Azza wa Jal." Okay. And all this, Babul Hawaij, is that by which our needs are fulfilled. And I'm emphasizing on this, the elders know about this. But the reason I am emphasizing on this is that in case of difficulties, even though sitting here in Peterborough, in your town, in your house, in the masjid, you can do the wasila of the Imam and ask Allah Azza wa Jal to fulfill your need, for He is Babul Hawaij. Let me tell you that there was one sheikh from Ahlus Sunnah wal Jama'ah. You know that amongst Ahlus Sunnah wal Jama'ah, there are people who follow four of their Imams. Is Imam Hanbali, Imam Maliki, Imam Shafi'i, and Imam Abu Hanifa. Abu Hanifa comes first in them. There is one sheikh from Imam Hanbali who said, when a certain matter worries me, I'm in difficulties, I visit the grave of Musa bin Ja'far. I visit the grave of Musa bin Ja'far. Allah Azza wa Jal makes easy to me what I like. Right? This is even the belief of Imam Shafi'i. Imam Shafi'i says that whenever you are in difficulty, you want to find solution, go to the grave of Musa bin Ja'far. So one of the titles of seventh Imam is Babul Hawaij, and it is a beautiful title giving us hope and making our connection strong with the Imam of the A'immah Tahirin, of the Ahlul Bayt, or the family of the Ahlul Bayt of the Holy Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Now we come to the second point, and this second point is trying to understand of the efforts that were made by our seventh Imam. Okay? So if you are with me, because I'm going to make these points to be very short, so that we can reflect upon it and it does not go away from our mind.
Imam was born in the year 128 after Hijrah. His father passed away when Imam was 20 years old, that is 148 years after Hijrah. So Imam was how old? 20 years old. Sixth Imam has been martyred, and now the responsibility of the Imamate comes upon the seventh Imam. And out of the 11 Imams, taking from the first Imam up to 11th Imam, the longest period of Imamate is for our seventh Imam. 35 years. For 35 years he was the Imam. And during this period of 35 years, he came across 4 of the Abbasi Khalifa. Or he saw the period of 4 Abbasi Khalifa. One was Mansur al-Dawaniqi. Mansur al-Dawaniqi was the one who poisoned the sixth Imam, or ordered for the poisoning of the sixth Imam. After that, that is when the period of Imamat of our seventh Imam began. For the next 10 years, up to 158 after Hijrah, the Khalifa was Mansur Dawaniqi, and Mansur al-Dawaniqi was very much aware of the capabilities of the seventh Imam. And he was also aware that if there is a person who can take over from me, or who can overthrow me, or who can take the power from me, it is the seventh Imam. Not that the seventh Imam was trying to do that, no, right? Then the next 10 years were the period of Khilafat of his son, that is Mansur al-Dawaniqi's son, whose name was Mahdi. Next 10 years, so up to 168 AH. After 168 AH, maybe for a few months, or maybe at the maximum 1 year, was the Khilafat of Hadi, son of Mahdi. And then when Hadi passed away, for the next 12 years, it was the Khilafat of Harun al-Rashid. And this was the period of Imamat of our seventh Imam. Now, this is where I would like you to now please pay attention that during this important time, that is, he is Imam. What is the work of Imam? Recite salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad. Dear children, you know the elders sitting over here. For many years, they have been attending majalises. They have been hearing all what I have said, right? There are incidents that they, in the life of Imam, that they have heard many times. Tonight's majlis I have specially prepared in that very simple language for you children, for you to understand. For when you leave from here, take something and try to understand who our Imams are. Okay? So coming to seventh Imam, what do you think is the work of the Imam? Would he be just sitting in the house and people coming to visit him? No. Imam had a specific aim. When you take after Karbala, fourth Imam, fifth Imam, sixth Imam, seventh Imam, and the rest of the Imam, everyone's effort was to establish the true Islamic government. Now, when the seventh Imam was the Imam, there was a person by the name of Husain bin Ali.
he was from the descendants of our third Imam. He made a revolution, or he started revolution or trying to fight against the Khalifa al-Hadi at that time. And an incident took place. You may have heard this from Majlis, because I know from this member it has been recited. An incident which is called the incident of Fakh, in which many of the family of the Holy Prophet, many members from the family of the Holy Prophet, in other words, many Sadat, were killed to such an extent that our ninth Imam says, for us, the Ahlul Bayt of the Holy Prophet, the incident which is sorrowful, makes us sorrowful after Karbala, is the event of Fakh. And this is in the period of seventh Imam. And it comes to the extent that Hadi calls our seventh Imam after the incident of Fakh. And then he removes that cloth which has the head of Hussein bin Ali. This is the person who was the leader. And he says, do you recognize this person? So Imam had a difficult time. But Imam was always striving, working ways in order to keep the people alive to the mission of all the A'immah Tahirin alayhimus salam. Right? Their work was not only to sit at home and help the needy and work. No. Their efforts were such that they were preparing people in order that the people would realize, would become aware of what was happening and how the Banu Abbasi had taken away the rights of A'immah Tahirin alayhimus salam. What is the point that I want us to note here is that we also, in our time, have to be aware. I mentioned yesterday one hadith amongst the senior citizens, where the Imam of our time, Imam Sahibul Zaman, Ajjalallahu Farajahu Sharif, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. He advises us and he tells us that pray to Allah Azza wa Jal much. You listening? Pray to Allah Azza wa Jal much for my reappearance. The 12th Imam says. For Imam says, in that dua that you make for me lies the solutions to your problems. We have to become aware. It's not only that we gather here, we remember the A'immah Tahirin alayhimus salam. No. Together with that, it is important that we do understand that when the Imam of our time comes, what is the situation going to be? What is the present situation at present? So what we need to be is aware, to be awake. And importantly, understand as why do we have these majalises? From the first Imam up to 11th Imam. Shahadat, Wiladat. We get together. Why? Because lies in there the understanding of how they spent their life and how they struggled for the establishment of truth in this world. You may have heard, as I said to you children, the elders have heard. Look at the life of the 7th Imam, 35 years of Imamat,
And every Khalifa, whether it was Mansur, whether it was Mahdi, whether it was Hadi, whether it was Harun, had kept the seventh Imam in jail or under house arrest. Every one of them. And every one of them was afraid that this person will take away our Khilafat. But look at the attitude and conduct of the seventh Imam. And this is now the third and important point which I want to address to everyone, because this is something which I need to remind myself first before I remind you, and it is very important. And as I have mentioned before also, that this point is so important that if we go away from this, then we will lose everything in this world as well as in the hereafter. What is this point? This point is the connection that our seventh Imam had with Allah Azza wa Jal. Okay? Listen to this point. Okay? I am telling you, Harun al-Rashid, enemy of the Imam, the one who poisoned the seventh Imam. Harun al-Rashid had asked his minister Rabi' to imprison our seventh Imam. That imprisonment of the seventh Imam was such, or the place where he was imprisoned was such, that from the balcony of where Harun was staying, he could look down and he could see the seventh Imam. One day Harun, when he was on the top there and looking down, he saw a white garment. He saw a white garment. And that white garment, he was watching. Maybe he saw for a little while, returned, came back again, saw again. He said that when he saw that, that white garment was in one place only, not moved. So he called his minister Rabi' and asked him, Fadl bin Rabi', what is that white garment there? I have seen it all the time, it is lying there. And Fadl bin Rabi' said, it's not white garment. It is the person whom you have imprisoned. He is in this state from morning up to evening, in sajda of Allah Azza wa Jal. You may ask this question, it will come into your mind. It came into my mind, I'm sure it did. I have no answer for it, but it will come into your mind. How is it possible for a person to remain in sajda all the time? Right. Ask the one whose connection is strong with Allah Azza wa Jalla, that they can stand up night and recite 1,000 rakats without complaining. He is in sajda. This is what Harun al-Rashid, he was amazed. And he said, Amma inna hadha min rahbani bani Hashim. Surely he is amongst the Hashimite monks. Rahban, monk, you know, a person who is far away from this world. He has got no connection with this world. And now Harun al-Rashid says that he looks like from a monk from Banu Hashim, really. So, having heard this, Al-Rabi' turns towards Harun and says, Harun, you can see the person whom you have imprisoned. He has no connection at all with this world, nor is he after your hukumat and after your government. He is not even bothered about that. Right? Why do you keep him imprisoned like this? Reply, listen to the reply of Harun. Harun says, Hayhat min dhalik, how far
There is no escape from that. O Arabi, don't think that by looking at him and by being impressed of his connection with Allah and his ibadat, I am going to leave him. No, I'm not going to leave him. He is going to stay in that imprisonment. Elders, brothers and sisters, 2 points. First question is, why was that ibadat and connection of 7th Imam so strong with Allah Azza wa Jal? Number 2 is on the opposite side. Why was Harun not impressed even after seeing a servant of Allah Azza wa Jal in that state that he is remembering Allah, yet there was no change in his heart, that enmity was there? Here is the point for me and you to think, and that is, what distracts us from remembrance of Allah Azza wa Jal is the beauty of this world, the attractions of this world. They take us away so much. They take us so much and further away from Allah Azza wa Jal that we forget to remember Allah Azza wa Jal. Let's put some facts on the ground now, please. How much time, and I've seen this amongst young people, middle-aged people who already are parents, have children. When it comes to the discussion of football, it is very strong. Very strong. Our attention towards that is more. I'm not saying it is haram. No, don't take that in line. But our attraction towards that is so strong that when it comes down to ibadat, when it comes down to remembrance of Allah Azza wa Jal, then individually we want to make it as short as possible. Individually, you are responsible. Tomorrow you will answer Allah Azza wa Jal. I am not there to answer for you. You are not there to answer for me. And when it even becomes communally, even at that time, then there is, this has become too long, it has become too, what we say, boring or something like that. When it comes to remembrance of Allah Azza wa Jal, you have to ask this question, seriously ask this question. So what is it that is not attracting us towards Allah Azza wa Jal? I've only given you one incident. But one more incident before I come to that point which connects with this point. And that one is that we find the historians mentioning that it's the beginning of the night. And 7th Imam enters into Masjidun Nabawi. And the person who quotes this, he says, Imam goes into sajda. And for very long time, Imam is praying to Allah Azza wa Jal that, oh Allah, the sins that I have committed are great, and goodness is from you, oh Allah. You are worthy of taqwa, you are worthy of worship. You are worthy of forgiving. Your ibad has kept his forehead on the ground. And this is in a state, Imam is repeating this tasbih. Right? Sometimes I do recite this tasbih, which is, Allahumma inni as'aluka ar-rahata inda al-maut, wal-afwa inda al-hisab, azuma al-dhambu min abdik, falyahsun al-tajawuzu min indik. You are asking ease at the time of passing away from this world. You are asking quickness at the time when Allah is going to take our accounts and is going to do and decide whether we are going to go to Jannah or whether we are going to Jahannam. After that we say that, oh Allah, from your abd the sins are great, but from you what we expect is goodness only. This is what Imam used to say in Sajda. Right? My Sidda is shukr, 5 times shukran lillah, enough, thank you Khuda. Stand up, go. There is a person who has kept his forehead on the Sajda and praying to Allah.
Think about these points, my dear elders, brothers and sisters, about how do I make my connection strong with Allah Azza wa Jal. When the Prophet had said, As-salatu amududdin, prayer is the pillar of religion, we do not understand the deepness of how strong this salat is with connecting to Allah Azza wa Jal. If we take it seriously, we will slowly be able to open up and understand and know that this is a very strong connection with Allah Azza wa Jal. Recite salawat, please. The Prophet, when he left this world, he left two things, right? You know, one is the Holy Quran, the other one is Ahlul Bayt alayhimus salam. Listen to this hadith of 7th Imam, which I recited at the beginning. ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. On the day of judgment, when the scales, so our good deeds and our evil deeds, when this will be kept, 7th Imam says that there is nothing heavier, that will help on the day of judgment in our mizan than salat on Muhammad and Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa Ali Muhammad. As many salawat as you can recite. But remember that salawat has to come with understanding. Our attachment with Ahlul Bayt alayhimus salam has to be on two levels. The first level, of course, we have emotional attachment with Ahlul Bayt alayhimus salam. Someone takes name of Imam Ali alayhi salam, and there the blood is boiling, and someone will call out Nare Haidari, and people will say Ya Ali. This is emotional attachment, which is there. It has to be there. This is something which our parents have fed in us. But the most important attachment has to be that of intellectual attachment with Ahlul Bayt alayhimus salam. And this intellectual attachment is that when we study the life of A'immah Tahirin alayhimus salam, understand them to be the true Imams. Believe me, and one day, inshallah, when I get the opportunity, I will talk about one khutbah that our 8th Imam gave solely on Imamat, only on Imamat. Proving from the Quranic point of view, from intellectual point of view, from hadith point of view about the institution of Imamat. So that intellectual connection will remove any doubts that people may put on to us about the institution of Imamat, because we have understood it intellectually. And when a person says salawat with that, and remember that tonight, Thursday night, is the last night, Thursday night of the month of Rajab. Next Thursday night when we meet, it will already be month of Sha'ban. So, lucky are those who have spent their days that have passed in Rajab in remembrance of Allah Azza wa Jal, in doing those good deeds, and inshallah the mercy of Allah Azza wa Jal will be showered upon them. But we still have few days remaining. Tonight, Jumerat, Istighfar, Salawat on Muhammad and Ali Muhammad, all this is amongst those that are recommended that we can do in the month of Rajab. Coming to there, we on one side Ahlul Bayt, but you look at the 7th Imam when it came down to the recitation of the Holy Quran. I will just mention this because I need to recite a little bit in Urdu also. It is said that the Holy Quran was comrade of the Imam during his privacy and his companion during his loneliness. Historians have written that when he recited the Quran, the listeners became sad and wept. And it is said that when Imam used to recite Quran, it was as if he was addressing some people. Right?
He was addressing some people, and the most important thing is that his recitation of the Quran was always accompanied by tafakkur and tadabbur on the verses of the Holy Quran, where Allah Azza wa Jal says, this is wajib for you, this is haram for you, and these are things that you have to do. Okay? So, connection, Quran, Ahlul Bayt together, A'imma Tahirin alayhimus salam, were those who were recommended that we keep attachment to them. They, by their actions, showed to us as to how we can keep these two things together. Recite salawat, please. How easily we forget the hadith, huh? One loud salawat, please. Allahumma salli ala Muhammadin wa... One salawat again, please. یہ جو واقعہ میں پیش کر رہا ہوں یہ اس وقت کا ہے کہ جب امام ہارون کے سامنے تھے، اور یہی سبب بنا کہ ہارون نے طے کر لیا کہ امام کو شہید کیا جائے، امام کو قتل کیا جائے. کہ واقعہ کیا ہے بزرگوں؟ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ ہارون کے سامنے ہمارے ساتوں امام بیٹھے ہیں، اور ہارون چاہتا تھا کہ امام کو کسی طرح سے منا لے تاکہ امام اس کی مدح کرے اور کہے کہ ہارون اچھا آدمی ہے، اس نے اچھا کیا ہے. اس نے کہا امام کو، خذ فدکن حتی اردہا الیک، فدک آپ لے لو. یعنی یا تو امام اس کو کہا، ہارون نے امام کو کہا کہ فدک کی جو حد ہے اس کو معین کر لو، میں آپ کو وہ جگہ دے دوں گا. فدک آپ جانتے ایک باغ تھا جو پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا علیہ السلام کو دیا تھا، اور پیغمبر کی وفات کے بعد وہ باغ دشمنوں نے چھین لیا. اس کے بعد نہ بنو امیہ نے واپس کیا، نہ بنو عباس نے واپس کیا. اب ہارون چاہتا ہے کہ وہ واپس کر لے. امام نے اس کے جواب میں کہا، لا آخذها الا بحدودها، میں یہ باغ اور یہ فدق واپس نہیں لوں گا جب تک میں یعنی خود امام اس کی حد کو معین نہ کرے. میں تجھے کہوں گا کہ فدق کیا چیز ہے. تو اس نے ہارون نے کہا کہ بس تم بیان کرو کہ حد کیا ہے. تو اس وقت امام نے کہا، اما الحد الاول فعدن، پہلی حد جو ہے فدق کی وہ ایڈن جو یمن میں ہے. The first border ایڈن. اب جو ہارون نے سنا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا. کہ فتغیر وجہ الرشید، اس نے کہا کہ یا ہارون رشید کا چہرہ متغیر ہو گیا. پھر امام نے کہا، والحد الثانی سمرقند، دوسرا حد جو ہے وہ سمرقند، کہ یہ جو آذربائیجان اس جگہ پر ہے، وہ is the second boundary. والحد الثالث افریقیہ، the third boundary اور تیسری حد جو ہے وہ افریقیہ ہے. وقال الرابع سیف البحر مما یلی جزر والارمنیہ، کہ آرمینیا اور اس کے قریب جتنے بھی آئیلینڈز ہے، جزر ہے، یہ چوتھا حد ہے. بس آپ سوچئے کہ جب ہارون نے یہ سنا کہ امام نے کہا کہ یہ فدق ہے، ایک مرتبہ اس نے کہا، ہارون رشید نے کہا،
فتحول الى مجلسی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے ہٹ جاؤں اور تو آ کے یہاں بیٹھ جا، یہ تو مجھے کہنا چاہتا ہے. یعنی پوری مملکت اسلام یہ ہے فدق. امام نے اس کو کہا قد اعلمتک اننی ان حددوها لم تردها، میں نے تجھے پہلے سے کہا تھا کہ اگر میں اس کی حد کو معین کروں گا تو مجھے فدق واپس نہیں کرے گا. بس امام نے یہ کیوں کہا؟ امام یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ پہلے دن سے، اور آپ سمجھیے یہاں جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا جب ان کے بابا کی وفات کے بعد گئی تھی فدق مانگنے کے لیے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ ایک باغ مانگنے کے لیے گئی تھی. نہیں، بی بی فاطمہ نے فدق کا ذکر ضرور کیا تھا، لیکن فدق کے ساتھ بی بی یہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ یہ جو حکومت تم نے ہم سے چھین لیے، یہ حق جو تم نے چھین لیا ہے، یہ مجھے واپس چاہیے، یہ علی کو واپس کر دو. بس یہی فلسفے کے ساتھ ہمارے ساتویں امام بیان کر رہے ہیں. ہم کو فدق کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے پاس فدق کے سوا 7 ایسی زمینیں تھیں جو بی بی نے اپنی وفات کے بعد، یعنی وفات کے قبل انہوں نے وقف کر لیا تھا. 7 زمینیں مدینہ میں تھی. فقط باغ فدق نہیں تھا، 7 زمینیں تھی. لیکن امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زمین اور یہ باغ ہمارے پاس ہے، ہم اوپر عمل اس کے اوپر کام کرتے ہیں، ہم اس سے جو بھی کیا وہ اناج نکلتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں، بیچتے ہیں، خیریات کرتے ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. حقیقت میں فدق وہ ہے کہ جو آپ نے ہم سے چھین لیا ہے، اور یہ اسلامی حکومت ہے. بس یہ ہارون رشید نے سنا اور اس کے بعد اس نے ارادہ کر لیا کوئی بھی طریقے سے امام کو قتل کر دے. بس عزادارو، امام کو آپ جانتے ہیں یہ امام حقیقت میں غریب امام تھے. غریب کا مطلب تو ہم جانتے ہیں کہ امام اپنے وطن سے دور تھے. تاریخ میں بیان ہے، تھوڑا سا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 9 سال، کوئی کہتے ہیں چھلے 5 سال جو امام کے تھے وہ ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں، یا تو بصرے میں، یا تو کوفہ میں، یا تو بغداد میں امام کو قید خانے میں رکھا گیا. عزادارو، تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ قید خانہ کوئی وسیع اور پہاڑی جگہ نہیں تھی. ایک تو وہ مکان کے نیچے ہوتا تھا اور تاریکی ہوتی تھی، اور اس تاریکی میں امام کو رکھا جایا تھا اور وہ اکیلے رہتے تھے. کوئی کو ملنے کی اجازت نہیں ملتی تھی. اس حالت میں امام رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ جب ہارون رشید کچھ لوگوں کے ساتھ امام کے پاس پہنچا، امام قید خانے میں ہے، اور امام کی حالت دیکھی اور ان لوگوں کو کہا کہ دیکھو کہ امام کی حالت صحیح سلامت ہے. اس وقت امام نے کہا کہ ہارون تمہیں کہہ رہا ہے کہ میری حالت صحیح سلامت ہے، اور میں بھی آپ کو کہہ دوں کہ ہارون نے مجھے زہر دیا ہے. بس عزادارو، اس زہر کا اثر امام کے جسم میں پھیلنے لگا.
امام کئی دن تڑپتے رہے. عزادارو یہ وہی امام ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں تھی. امام مشکل کی حالت میں تھے. 25ویں رجب امام کی شہادت ہوئی عزادارو. لیکن امام کی مصیبتیں یہاں ختم نہیں ہوئی ہیں. کتنے سال قید خانے میں رہے ہیں. امام کے کتنے فرزند، کتنی بیٹیاں، کتنے بیٹے مدینہ میں تھے. ہاں عزادارو امام اکیلے ہیں. اب جو امام کا جسم یا امام کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو عزادارو مزدوروں کو کہا جاتا ہے کہ اس جنازے کو اٹھاؤ اور بغداد کے پول پر رکھ دو. بس عزادارو ایک ہی سوال ہے مسلمانوں کو. اے مسلمانوں، جب کسی مسلمان کی موت ہوتی ہے یا شہادت ہوتی ہے تو جنازے کو با احترام اٹھایا جاتا ہے اور تجہیز و تکفین کے ساتھ اس جنازے کو اور اس جسم کو اور اس میت کو دفن کیا جاتا ہے. بغداد کے پول پر نہیں رکھا جاتا. عزادارو پھر لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ رافضی کے امام ہیں. عزاداروں میں کہوں گا مولا امام موسیٰ الکاظم، آپ جب تک زندہ تھے تب آپ اپنے جد بزرگوار امام حسین کی مصیبت کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. مرثیہ خان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ مرثیہ پڑھے. آپ اپنے جد امام علی زین العابدین کی مصیبتوں کو یاد کرتے تھے. عزادارو آج امام کی حالت یہی ہے کہ امام بس بغداد کے پول پر امام کی میت پڑی ہے. تاریخ میں ملتا ہے 3 دن تک وہ میت وہیں پڑی. عزادارو میں کہوں گا مولا آپ کی میت پڑی تھی ہاں، لیکن آپ کی میت پہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے. مولا 3 دن کے بعد بھی کوئی آیا اور اس نے آپ کو قیمتی کفن پہنایا اور پھر جہاں امام کا روضہ ہے با احترام کے ساتھ آپ کو دفن بھی کیا گیا. ہائے تمہارے جد امام حسین علیہ السلام. ارے کفن کی بات کیا، کوئی قبر کھودنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. یہی 3 دن تک امام کا لاشا، شہداء کا لاشا زمین کربلا پر ایسے ہی پڑا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ماتم حسین یا حسین یا حسین. یا حسین 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 یا حسین. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا.
ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. پل پہ بغداد کے پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب میں مر گیا. خون آنکھوں سے اپنی بہاتے ہوئے ہتھ کڑی بیڑیاں توق پہنے ہوئے. قید سجاد کی قید سجاد کی یاد کرتا ہوا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب الوطن قید میں جس کے 18 بیٹے جوان سال کے اس کی میت کو مزدور لے کر چلے. بین کہتی چلی بین کہتی چلی ساتھ میں سیدہ. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب میں مر گیا. ایک غریب اجنبی شہر ہے دور اہل وطن. تیرے بابا کو دے کون غسل و کفن. آؤ جلدی وطن آؤ جلدی وطن سے امام رضا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب صبر کرنا ہے صغرا کے جیسا تجھے راستہ دیکھنا باپ کا چھوڑ دے. جا کے معصوم جا کے معصوم قم سے کہہ دے ہوا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب مر گیا. ایک غریب لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی. وارث دین کی ہائے بے وارثی ڈھونڈتی ہے قضا ڈھونڈتی ہے قضا. دفن کرنے کی جا. ایک غریب الوطن قید میں مر گیا. ایک غریب
قید میں مر گیا ایک غریب بین کرتے تکلم سے بھی آ گئے کربلا سے مدینے سے شام سے 14 برسوں کا قیدی 14 برسوں کا قیدی رہا ہو گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا پل پہ بغداد کے پل پہ بغداد کے ہے جنازہ رکھا ایک غریب الوطن قید میں مر گیا ایک غریب الوطن قید میں مر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Mu'mineen, today's majlis was by Bande Khuda for the Saleh Sawab of Maruma Leila Bhai Roshan Ali Fazal, Marum Roshan Ali Bhai, Rafiq Fazal, Marum Raja Ali Bhai, Lalji Lakhani and Kul Marumeens. You humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumeens. Al-Fatiha. Sarat Warsa. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Ibn Rasulullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Warisa Adama Sifwatillah. Assalamu alayka ya Warisa Nuhin Nabiyillah. Assalamu alayka ya Warisa Ibrahim Khalilullah. Assalamu alayka ya Warisa Musa Kalimullah. Assalamu alayka ya Warisa Isa Ruhullah. Assalamu alayka ya Warisa Muhammadin Habibillah. Assalamu alayka ya Warisa Amir al-Mu'mineen Waliyullah. Assalamu alayka ya Ibn Muhammadin al-Mustafa. Assalamu alayka ya Ibn Ayin al-Murtaza. Assalamu alayka ya Ibn Fatima al-Zahra. Assalamu alayka ya Ibn Khadijah al-Kubra. Assalamu alayka ya Sarullahi wa Ibn Sarihi wal Wit al-Mawtur. Ashhadu annaka qad aqamta as-salat wa atayta az-zakat wa amarta bil ma'ruf wa nahayta 'anil munkar wa ata'ta Allah wa rasulahu hatta ata'aka al-yaqin. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامكة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من بدهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام بر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن لمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياء ورسوله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أملي
وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. ساعة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سلمتك ولعن الله أمة سمت بذلك فرزئت به. ساعة شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله وفداه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيد نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي والزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. ساعة حضرت عباس عليه السلام. السلام عليك يا أبا الفضل عباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن السيد الوسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لك أن نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام، فنعم الصابر المجاهد محمد ناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل، والحقق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا سادات وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولى وابن مولى، السلام عليك يا قريب القربى، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شيخ القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا إمام الزمان هذا، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجل من صارك ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قدر لك حجة حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا بدليا وعينا حتى تسكنوا أزداد ومتتتوا فيها طويلا.